أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 4۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، نبی کو اللہ نے بھیجا، قرآن نازل کیا ان پر، اس لیے کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرائیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نائب بنا لیے ہیں۔ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا بیٹا بنا لینا، نعوذ باللہ، یعنی بیٹا ہوتا ہے باپ کا نائب۔ تو مشرکین سمجھتے ہیں، غلو کر کے، محبت نبی میں غلو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ نے ان کو اپنا نائب بنانا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا کوئی بھی مشرکین، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو انبیاء، اولیاء اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ کے بعد یہی غوث ہیں اور یہی کتب ابدال جا کر مدد کرتے ہیں بندوں کی۔ جنگلوں میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی بارش بزرگ اور سفید کپڑوں میں ملتے ہیں، وہ بٹکیوں کو راہ پر لگاتے ہیں۔ اسی طرح دریاؤں میں کہتے ہیں جی کہ ایک دریاؤں کے کوئی بابے ہیں، بزرگ ہیں، یہ اللہ کے نائب ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر دور میں مشرکین نے اللہ کے نائب بنایا نیک بندوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اس لیے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا نائب بنا رکھا ہو، کہ میں بھی مختار کل ہوں زمین پر، تو بھی مختار کل ہے، نعوذ باللہ، میں داتا ہوں، تو میرا نائب بن کر تو داتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں کہ اللہ نے کسی کو داتا بنایا ہو اپنا نائب کے طور پر۔ نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی داتا ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر۔ جتنے بھی داتا لوگوں نے بنائے ہیں، جتنے بھی گنج بخش، جتنے بھی لجپال، جتنے بھی غریب نواز بنائے ہیں، سارے بنائے تو اللہ کے نیچے ہیں، لیکن پھر بھی دلیل کوئی نہیں ہے۔ وہ نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی جو یہ کام کرتے آ رہے ہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ فرمایا یہ جو بے ڈنگی، بے تکی بات، بے دلیل بات تم کر رہے ہو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑا بھاری کلمہ ہے، بڑا بھاری ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، اتنا بڑا کائنات کا جھوٹ تم نے بولا، پوری کائنات میں ایسا کچھ نہیں۔ ان یقولون الا کذبا، صرف اور صرف تم جھوٹ ہی بول رہے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اسی سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے کہ چند آدمی تھے جو غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، بادشاہ ان پر ظلم کرتا تھا۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام اصحاب کہف پڑا۔ تو یہ لوگ، ان کی دشمنی کی وجہ بادشاہ کے ساتھ کیا تھی؟ یہ لوگ برگزیدہ تھے، مشرکین مکہ ان کے نام کے روٹیاں بناتے تھے کہ یہ اصحاب کہف بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے برگزیدہ، اور اللہ نے ان کو لجپال بنایا، ان کے نام کی نظر و نیاز دو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان کا جھگڑا کس بات پر تھا؟ بادشاہ کے ساتھ، جس وجہ سے یہ اصحاب کہف تھے، غار والے بنے، جھگڑا یہی تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا، ربنا رب السماوات والارض
لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب صرف اور صرف وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جو آسمان و زمین کا رب ہے ہمارا وہ ہے۔ لن ندعو من دونه الہا، آیت نمبر 14 سورہ الکہف۔ ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پکار نہیں کریں گے، کسی کو یا فلاں مدد یا فلاں مدد کیوں کہیں، جب وہ زمین و آسمان کا لجپال بھی صرف اللہ ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے کا، انسانوں کا، ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا لجپال وہ نہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ایسی بات ہوئی تو ہم نے سمجھو جھوٹ کہا، اگر ایسی بات ہم کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی الہ بنا لیں، اللہ کا نائب بنا لیں، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خود اصحاب کہف فرما رہے ہیں مشرکین مکہ ان کے نام کی روٹیاں دیتے ہیں اور یہ بادشاہ سے لڑ رہے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کا کوئی نائب ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، وہ اصحاب کہف کہتے تھے یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے نیچے کئی الہ بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں واضح دلیل لے کر نہیں آتے، کہیں تو لکھا ہوتا کہ فلاں فلاں اللہ کا نائب ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے بنائے نہیں ہیں اپنے نائب، اور یہ کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں۔ اور سورہ مریم میں ہے، لوگوں جب تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں، فلاں اللہ کا چہیتا، اللہ کا بزرگ، اللہ کا بنایا ہوا بیٹا ہے اور اللہ کا نائب ہے، نعوذ باللہ، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چر جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ کانپ کانپ کر گرنے کو آتے ہیں، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے نائب بنا رکھا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو ضرورت کیا ہے نائب بنانے کی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نصارہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا ٹکڑا بن گئے، نعوذ باللہ۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ اللہ کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اور یوں کہتے ہیں ایک پاک روح، یہ مل ملا کر تین خدا بن گئے، یہ تین پھر ایک خدا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کے نائب کے طور پر، یہ عیسائیت کا دستور تھا۔ اور سیدنا عزیر علیہ السلام کو عزیر ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی نائب کے طور پر۔ اور کوئی تو اتنے بھی ہو گئے تھے یہود و نصارہ کہ وہ اپنے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ہم بڑے پیر لوگ ہیں، ہم بڑے چہیتے لوگ ہیں اللہ کے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کا نائب کے طور پر اپنے آپ کو بیٹا کہنا۔ اور پوری سورہ کہف میں ہے کہ ما ينبغي کہ اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے نائب کا کہا، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، یہ نبی انہیں سمجھانے آئے ہیں، انہیں بتانے آئے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا حال تھا، مشرکین مکہ کا حال تھا، جبکہ سب سے پہلے جو اس روئے زمین پر اللہ کے نائب بنائے گئے وہ قوم نوح نے بنائے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو شرک کی تردید کے لیے آئے، ان سے پہلے شرک نہیں ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں اول الرسل سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ غلطیوں کی تردید، کچھ گناہوں کی تردید کے لیے مزید آتے تھے، لیکن جو شرک کی تردید جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے 5 بزرگ اللہ کے نائب کے طور پر بنا رکھے تھے قوم نوح نے۔ وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ ہمارے 5 تن پاک اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے
اللہ کے احکام بندوں پر نافذ کرنے والے ہیں۔ اس قوم میں بھی 5 تن پاک بزرگ اللہ کے نائب کے طور پر، امام اللہ کے نائب کے طور پر، بزرگ اللہ کے نائب کے طور پر، اللہ کے چہیتوں کے طور پر رائج ہو گئے۔ حالانکہ سورہ کہف میں اس کو فرمایا کہ آیا ہی قرآن اس لیے ہے کہ ڈرائے، ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، قوم نوح سے لے کر مسلسل یہ قومیں بناتی آئی ہیں اللہ کے نائب، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آئے گا دجال۔ اسی لیے کہتے ہیں سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور ان کا عقیدہ بنا کر رکھیں، دجال کے فتنہ سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ آ کر سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کرے گا براہ راست کہ وہ میں خدا تھا، پہلے نبی بھیجتا تھا اور اب میں خود آیا ہوں، میری مرضی ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ اپنے آپ کو براہ راست نائب ہی نہیں بلکہ خدا کہنے لگ جائے گا، اور جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بھائی خدا ہے یا خدا کا نائب ہے۔ دجل اور فراڈ کی وجہ سے اس کا نام دجال بنے گا کہ وہ اتنے فراڈ کرے گا کہ لوگ اس کو اللہ کا نائب بنائیں گے، وہ اپنے آپ کو اللہ اور خدا کہنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا شیطان کا آخری اور بڑا ہتھیار ہے کہ ہر نبی اس فتنے سے ڈراتا آیا ہے کہ ایک دجال آئے گا، دجال آئے گا، لیکن کسی نبی کے زمانے میں نہیں آیا۔ اب میرا ہی آخری زمانہ ہے تو ضرور اس میں آئے گا۔ اور ایک بات اللہ نے مجھے زائد بھی بتائی ہے، چونکہ پہلے کسی نبی کے زمانہ میں اس نے نہیں آنا تھا، لہذا کسی نبی نے ایسی بات نہیں بتائی جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ وہ کانا دجال ہوگا، اس کی ایک آنکھ کالی ہوگی۔ ایک روایت میں ایک آنکھ کانی ہوگی، لیکن دوسری روایات میں ہے کہ دوسری آنکھ بھی بدی سی ہوگی، اس کے اوپر موٹا سا دانہ سا بنا ہوگا، یعنی آنکھیں دونوں اس کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو ایک آنکھ سے تو بہرحال کانا ہی ہوگا، اور وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یعنی قوم نوح سے لے کر دجال تک یہ فتنہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا نائب بناتے ہیں۔ لوگوں نے نیکوں کو بھی اللہ کا نائب بنایا، شیطانوں اور برے لوگوں کو بھی اللہ کا نائب بنایا۔ جس طرح تعویذات میں مختلف شیاطین کے نام لکھے جاتے ہیں اور ان کو پکارا جاتا ہے، ان کی غیبانہ پکار کی جاتی ہے، اسی طرح شرطیہ دم کرنے والے، شرکیہ دم پڑھنے والے یہ جنوں اور شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، پکار کرتے ہیں اور اللہ کا نائب سمجھتے ہیں ان کو۔ تو فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگو قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر رحمان کا کوئی نائب ہوتا تو میں پھر بھی نہ ہوتا، میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن ہے کوئی نہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگو اتنبئون اللہ بما لا یعلم، تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو کہ گویا تمہارے خیال میں کہ ہم نے ایسا الہ ایجاد کر دیا جو اللہ کو بھی پتہ نہیں، نعوذ باللہ، میں نے تو بنایا ہی نہیں، بنایا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا، جب ہے ہی نہیں میرا کوئی نائب، تم مجھے ایسی بات کیوں بتاتے ہو جس کا تمہارے خیال میں دعویٰ ہے کہ اس کا اللہ کو بھی پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ہر زمانے میں لوگوں نے انبیاء اولیاء کو اللہ کا نائب بنایا ہے۔ کئی پیروں کا درجہ، پیر والا تو ہے، اللہ کے نائب نہیں۔ حضرت پیر پیران اصل لفظ ہے، پیران پیر لوگ کہتے ہیں، لفظ تو اصل ہے پیر پیران۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ شافعی المسلک کے بزرگ گزرے، لوگ ان کو غوث اعظم کا درجہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بزرگ ضرور ہیں، امام ضرور ہیں، عالم ضرور ہیں، ہادی مرشد سب کچھ درجے ان کو دینے چاہیے، لیکن انہیں خدائی درجہ نہیں دینا چاہیے۔ غوث اعظم صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے میدان بدر میں مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں میدان بدر میں تم مجھے ہی غوث اعظم سمجھ کر پکار رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم، تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، غوث مجھے سمجھ رہے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غوث اعظم نہیں، وہ بھی اللہ کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، تو پھر غوث اعظم اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا ہو؟ لہذا اللہ کا کوئی نائب نہیں، وما علینا الا البلاغ۔